الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم باحسان الى یوم الدین اما بعد۔ محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالی مجھے اور آپ تمام کو اپنی عافیت میں رکھے، دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ دلوں کے اعمال کی اس گفتگو میں ہم سن رہے ہیں ہم سب توکل کے کتنے محتاج ہیں، اور یہ توکل اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ ہمیں اس لیے توکل کی ضرورت ہے، اللہ پر بھروسے کی ضرورت ہے کہ ہم فقیر ہیں، کمزور ہیں، محتاج ہیں، مسکین ہیں۔ اللہ کی وہ ذات ہے جو غنی ہے، اور اللہ تعالی غنا کامل اور مطلق اللہ تعالی کی ذات کے لیے ہے۔ ہماری ضرورت توکل کے لیے بہت ساری چیزوں میں پیش آتی ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم سارے محتاج ہیں، کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، یعنی اپنے لیے کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، پھر دوسروں کے لیے تو بات اور ہے۔ ہم اپنے رب کے محتاج ہیں کہ ہمارا رب ہم کو دے، ہمارا رب ہماری مدد کرے، ہمارا رب ہمیں نعمتیں عطا فرمائے۔ جب معاملہ اس طرح کا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کے کتنے محتاج ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہی ساری چیزیں کسی اور بندے سے مانگتا ہے، اس کی مدد مانگتا ہے، اس سے عطا مانگتا ہے، اس سے کوئی نعمت مانگتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو ذلیل کر لیتا ہے، وہ اس کا غلام بن جاتا ہے۔ جیسے کہا گیا احتج الی من شئت تکن اسیرہ، تم جس کے سامنے چاہو اپنی ضرورت پیش کرو، لیکن ہوگا یہ کہ تم اس کے قیدی بن جاؤ گے۔ مطلب یہ ہوگا کہ تم اپنے آپ کو ذلیل کر دو گے، یعنی لوگوں کے سامنے اپنی ضرورتیں پیش کرنا اپنے آپ کو ذلیل کرنا ہے، ایک طرح کی غلامی ہے۔ اسی لیے کہا گیا وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلَىٰ، یعنی اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہت بہتر ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اکمل الخلق ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا رب ان کو حکم دے رہا ہے کہ وہ اس طرح لوگوں سے کہہ دیں قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، کہہ دیجئے کہ مجھے تمہارے کسی نقصان نفع کا اختیار نہیں۔ سورۃ الجن آیت نمبر 20 پر 1۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ ابراہیم خلیل اللہ اپنے باپ سے اس طرح کہہ رہے ہیں قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ حَتَّى أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ
إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير۔ سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 4 ہمارے ساتھ تھی۔ ان دونوں آیتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب خلیلین جو دونوں خلیل ہیں ان کے حق میں اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں، جو افضل الرسل ہیں ابراہیم خلیل اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اوروں کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اوروں کے تعلق سے آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اسی لیے کہا گیا کہ توکل اللہ کی ذات پر ہوتا ہے جو حی ہے، جو کبھی نہیں مرے گا۔ توکل اللہ کی ذات پر ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں آسمان و زمین کی چابیاں ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان آیت نمبر 50 پر 8 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا۔ اس ہمیشہ زندہ رہنے والے اللہ تعالیٰ پر توکل کریں جسے کبھی موت نہیں، اور اس کی تعریف کے ساتھ پاکیزگی بیان کرتے رہیں، وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار ہے۔ انشاءاللہ اسی سے جڑی کچھ باتیں اور بھی ہمارے ساتھ ہیں، کل کے درس میں ہم سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔